کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ باتیں ہوتی تھی، لیکن وقتاً فوقتاً وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں دور ہو رہی ہے۔ اللہ کرے اس کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ ماہ سفر المظفر جیسے ہی آتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر ایک صدا لگتی ہے کہ گھروں کے اندر سورہ مزمل کا ورد کروایا جائے۔ گھروں کے اندر بلاؤں کا نزول ہوتا ہے ماہ سفر کے اندر۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، بے شمار انسان کی غلط فہمیاں ہیں ماہ سفر المظفر کے حوالے سے۔ وہ یہ اپنا ذہن بنا لیتا ہے، اپنا مائنڈ بنا لیتا ہے کہ نہیں یار، یہ مہینہ بڑا بھاری مہینہ ہے، یہ بلاؤں کے اترنے کا مہینہ ہے۔ ہمارے بڑوں نے یہ جملے سنے ہوں گے کہ برتنوں کو ڈھانپ کر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلاؤں کا نزول ہو جائے، کوئی نیا کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ بڑا بھاری مہینہ ہے، اور خصوصاً اس کے ابتدائی 13 ایام کو 13 تیزی کے ایام کہے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے بوڑھے اس بات کو سمجھیں گے۔ اللہ کرے یہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں، شادی کرنے سے گریز کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سفر بیکار ہو جائے۔ یہ کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ اگر ماہ سفر میں اگر ہم نے شادی کر لی تو ہمارا گھر برباد ہو جائے گا، ہمارا گھر چلے گا نہیں۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی پہنچے گا جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے، کوئی اور بات ہمیں نہیں پہنچ سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ماہ سفر بڑا بھاری مہینہ ہے۔ اب میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ذرا سوچیں نا آپ کہ ماہ سفر المظفر جیسے ہی آتا تھا، ہم جب پڑھا کرتے تھے نا، جب مدرسۃ المدینہ میں پڑھا کرتے تھے، ماہ سفر المظفر کے اندر کوئی دن خالی نہیں جاتا تھا کہ جس دن ہم گھروں کے اوپر سورہ مزمل کا ورد کرنے نہ جاتے۔ کیوں کروایا جاتا تھا؟ آٹے کی گولیاں بنائی جاتی، گولیاں بنانے کے بعد 313 مرتبہ سورہ مزمل پڑھی جاتی، پھر کیا ہے اس گولیوں کو سمندر میں ڈالا جاتا کہ یہ جو آٹے کی گولیاں ہیں یہ ہماری وبائیں لے کر جائیں گی، ہماری بلائیں لے کر جائیں گی۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ فقط ہمارے ذہن کی غلط فہمیاں ہیں، یہ ہمارے ذہن کی خام خیالی ہے، یہ خیالات باطلہ ہیں جو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بھی سوال آئے گا کہ کیا ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کا ورد بھی نہ کروائیں؟ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، میں نے اپنی گفتگو کے اندر یہ کب کہا کہ سورہ مزمل کا ورد نہیں کروانا چاہیے؟ میں نے یہ کب کہا کہ سورہ فلاں، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ بقرہ کا ورد نہیں کروانا چاہیے؟ میں نے تو اپنے جملے میں یہ کہیں بھی نہیں کہا، لیکن یہ کانسیپٹ بنا کر، یہ عقیدہ رکھ کر کہ ماہ سفر بڑا بھاری مہینہ ہے، ماہ سفر یہ بلاؤں کے اترنے کا مہینہ ہے، اب سورہ مزمل کا ورد کیا جائے، یہ غلط ہے۔ قرآن برکت ہے، جب بھی پڑھے، جس وقت بھی پڑھے، جس مہینے میں پڑھے، جس گھنٹے میں پڑھے، جس گھڑی میں پڑھے، قرآن برکت ہی برکت ہے۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، برکت والا بنا کر ہی اتارا ہے۔ میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اپنے گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کو دور کیا جائے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جو یہ خیالات فاسدہ ہیں، یہ جو غلط خیالات ہیں کہ ماہ سفر میں ہی ہم نے کروانا ہے، اس کے علاوہ کسی مہینے کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے بلاؤں کا مہینہ ہے،